بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, بتانا یہ آپ کو ہے, بڑی خبر ہے, دنیا کے حوالے سے بھی ہے اور ہمارے جو ساتھ نہیں ہے مودی سرکار, وہ سرنڈر مودی, ہمسایہ ملک بھارت, اس کے حوالے سے بھی ہے. یقیناً آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ واقعی اچھی خبر ہے اور اس طرح سے ہونا چاہیے. بھارت کے اندر جو ایک بشنوئی گینگ ہے, آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے, پہلے بھی اس کے بارے میں خبریں آئیں. اس کی جو کہتے ہیں نا بین الاقوامی سطح پہ اس کی دہشت گردی جو ہے وہ آشکار ہو گئی ہے. یعنی بھارت ایک دفعہ پھر دہشت گرد ملک قرار پا گیا. اور یہ کہاں قرار پایا؟ یہ امریکہ کے اندر قرار پایا ہے, جہاں ان کا جو بشنوئی گینگ ہے اور اس طرح کی 3-4 اور تنظیمیں, ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا. اس میں 2 درجن کے قریب افراد گرفتار بھی کر لیے انہوں نے. اور یہ جو ڈیٹیل دی ہے یہ کیلیفورنیا سے جو ان کے اٹارنی جنرل انہوں نے دی ہے, اور اس کے حوالے سے وفاقی وکلاء نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے جی تفتیش جاری ہے, اور تفتیش جو جاری ہے اس کے اندر بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں اور مزید گرفتاریاں ہوگی پورے یورپ کے اندر. نہ صرف کینیڈا میں انہوں نے, امریکہ میں, آسٹریلیا, بلکہ پورے یورپ کے اندر انہوں نے آتش مچائی ہوئی تھی, دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا کے اندر ماضی میں ایک جو خالصان تحریک تھی, اس کے جو رہنما تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو کو آگے کہنا پڑا کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ انڈین جو ہے, اور انہوں نے یہاں آگے دہشت گردی کی چھوڑے گے نہیں. پھر اس کے بعد یہ بات امریکہ تک گئی, وہاں بھی ہیں ان کے. اور وہ جو بشنوئی گینگ ہے اس کے کئی کرندے اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی جیلوں میں ہیں, اور جیلوں کے اندر رہ کے اندازہ لگائیں ان کے پاس کیسے کیسے حالات ہیں اور کیا کیا ان کو سہولتیں بھی اثر ہیں کہ وہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. بتا خوری یعنی بتا وصول کرتے ہیں, سنگین نتائج کی دھمکیاں, بندوں کو اٹھوانا, اغوا برائے توان اور قتل جیسی وارداتیں. اور یہ انڈیا کہتا پھر رہا جی یہ پاکستان اور باقی جو ہے دہشت گرد ہیں. یہ آپ دہشت گردوں, یہ ثبوت ہے آپ کے سامنے جو کہ امریکہ نے آشکار کیے ہیں. اب جو بشنوئی گینگ کے لارنس بشنوئی ہیں وہ اس وقت انڈیا کے اندر ہی جیل میں مقید ہیں. اب گولڈی برار ہیں, جگو بھگوان ہیں, یہ 3 ان کے سرکردہ, اور باقی بھی اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو کہ وارداتیں پوری دنیا میں کرتے پھر رہے ہیں. اب ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا کہ اب وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے, بلکہ وہ انڈیا کے اندر ہی رہیں گے. اور دوسری بڑی خبر یہ دینی تھی کہ جو سابق صدر ہیں براک حسین اوباما, انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی اب انڈیا کا بچنا مشکل ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. اس کی وجوہات کیا بتائی انہوں نے کہا جی وہاں انڈیا کے اندر چند خاندان ہیں جن کو وہ سرکار جو ہے وہ نوازتی جا رہی ہے, دولت ساری ان کی طرف جا رہی ہے اور غربت پھیلتی جا رہی ہے. لوگوں کے پاس, جو میرا نالج ہے کہ لوگوں کے پاس لیٹرین تک نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے, اور 70 سے 80 کروڑ افراد غربت کی نکیر سے نیچے ہیں, یعنی 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ زندگی گزارے ہیں. اب یہ جو انکشافات کیے گئے, انہوں نے کہا یہ اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے, حد سے زیادہ برا سلوک کرتے ہیں. ان کی عبادت گاہیں مسمار کر دی جاتی ہیں, ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں, اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ قتل و غارت یعنی مار دیتے ہیں. ہندو جو ہے وہ RSS اور اس کی جو یہ شیخ سینہ ہے اور باقی جو اس کی تنظیمیں, یہ کوئی جمہوری ملک میں نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کہا جی وہاں پہ لا قانونیت بہت زیادہ ہے, گڈ گورننس بھی نظر نہیں آتی, کرپشن کی انتہا, بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے ہر سطح پہ. وہ کرپشن ہے پر دنیا کے اور بھی ممالک میں ہو رہی ہوگی, لیکن یہاں پہ انتہا سے زیادہ کرپشن ہے, جس کی ایک زندہ مثال ہے کہ ابھی ریسنٹلی مودی صاحب کا جو ایک بڑا قریبی دوست تھا, یار تھا جسے کہتے, اس کے وہ جو ان کے آئٹمی پلانٹ ہے نا, وہاں سے ان کی فائلیں چوری ہو گئی, لیک ہو گئی. تو ایسے تو نہیں ہوئی ہوگی نا, پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں ڈالر لے کے وہ لیک کی ہے. یہ اندازہ لگا لیں یہ ملک ہے. یعنی ایٹمی راز بڑے اہم ہوتے ہیں, ایٹمی تنصیبات بڑی اہم ہوتی ہیں. اس سے قبل بھی لداخ کے اندر جو چائنیز ہیں انہوں نے قبضہ کیا زمین پہ, ایک شب نہیں بولا, یعنی شب ان کی زبان میں کہتے ہیں لفظ مودی کے منہ سے نہیں نکلا. وہاں پہ چوکی بنا لی گئی, کوئی بھی نہیں بولا. اب یہ 60 کلومیٹر اندر چلے گئے ہیں ان کے علاقے میں, تو اب بھی ایک شب نہیں نکلا ان کے منہ سے, نہ مودی کے نہ کسی اور سے. اور یہ لوگوں کو کہتے ہیں بشم کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. وہ پہلے اپنا تو بچا لو, اپنا تو دفاع کر لو. پیسے دے کے دہشت گردی پھیلا رہے ہو, ریاستی دہشت گردی, وہ کہاں پورے یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ساتھ ملا کے وہ فتنۃ الخوارج کو, افغانستان کے لوگوں کو پیسے دے کے, ڈالر دے کے
تم یہاں دہشت گردی کرا رہے ہو، کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، یہ اللہ کی مار پڑنی ہے تمہیں، اور اوپر سے یہ ایسا ہونا ہے کہ تمہارے ٹکڑے ہونے ہیں، جس طرح سے ابھی ایک سابق اقتدار تھے جو براک حسین اوباما، یعنی براک ایچ اوباما وہ لکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلم کے بیٹے ہیں اس لیے حسین کو وہ ایچ کر دیتے ہیں، لیکن ہیں وہ بڑے پتے گئے، اور انہوں نے یہ بات کر دی ہے، میں نے نہیں کی، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے سریندر مودی کو سوچنا ہوگا، بھارت کے خاص طور پہ جو حکمران ہیں ان کو سوچنا ہوگا، اور خاص کر بھارت کی عوام کو سوچنا تو ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مودی سے جان چھڑا لیں، نہیں تو پھر آپ کا خاتمہ ممکن ہے، یعنی ممکن ہے پھر آپ کا خاتمہ جو ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو شہری جو ہیں ابھی سے تیاری کریں اور اس کو چلتا کریں تاکہ کوئی اچھی حکومت آئے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بن جائیں، اچھے طریقے سے رہنا شروع کر دیں۔ دہشت گردی جو ہے نہ صرف جموں کشمیر میں اور اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، بلکہ پورے یورپ کے اندر جو آپ کا بچی ہوئی ہے، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر اور باقی جگہوں پہ، وہ بھی بند ہو سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان شب تاک کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔